کسی نے بینک سے جو ہے وہ مکان خریدنے کے لیے قرض لیا اور اب وہ بینک کو واپس قسط کا پیسہ لوٹا رہا ہے، تو زکوٰۃ دیتے ہوئے اس کی رقم نکال کر بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی آپ کا سوال کا مقصد یہ کہ کسی شخص نے بینک سے پیسے لے کے یا بینک کے تھرو مکان لیا اور وہ اپنی ماہانہ قسطیں بینک کو ادا کر رہا ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ کس طرح سے ادا کی جائے گی کہ یا زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ اس مال جو نصاب کے مقدار کو یا اس سے زائد ہو پہنچ جائے تو اس مال پر زکوٰۃ ہے. لیکن اس سے پہلے ہم نے پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں میں کہ قرض سے اپنے آپ کو نکالنا ہے نا. جو مال آپ کا نصاب کو پہنچا ہے تو اس مال سے قرض کے اماؤنٹ نکالنا ہے. تو اب جو بینک کا قرض ہے آپ کے اوپر کیا ہے؟ بینک کا قرض ہے. اب فور ایگزامپل 1,00,000 روپے آپ کے پاس مال نصاب حاجت اصلیہ سے زائد آپ کے پاس رکھا ہوا ہے اور بینک کا قرض ہے آپ کے پاس 70,000 روپے یا ماہانہ آپ 25,000 روپے ادا کر رہے ہیں یا 30,000 روپے ادا کر رہے ہیں. اب 1,00,000 میں سے جب آپ نے 30,000 روپے نکال دیا یا 70,000 روپے نکال دیا تو وہ مال کیا ہو گیا؟ اس نصاب سے کم ہو گیا. تو اب اس صورت میں زکوٰۃ نہیں ہوگی جب قرض نکل جائے گا. لیکن ایک مسئلہ یہاں پہ آپ ذہن نشین کیجئے گا کہ اس طرح سے جب آپ بینک سے قرض لے رہے ہوتے تو بینک اس پہ انٹرسٹ بھی چارج کرتا ہے، سود بھی لیتا ہے وہ. تو سود کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ سود کا اماؤنٹ کبھی بھی اس سے علیحدہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ سود تو حرام ہی ہے. اللہ اور اس کے رسول نے تھوڑی آپ کو کہا کہ یہ لیں آپ، یہ تو سخت حرام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ سود کھانے والا ایسا ہے جیسے کہ اپنی ماں سے 36 بار زنا کرنے کے مترادف ہے، معاذ اللہ. تو سود کا رقم اس میں شامل حال نہیں ہے، اس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ہاں جو آپ کا ایکچوئل اماؤنٹ ہے، جو آپ کی قرض ہے، وہ قرض اس مال نصاب سے نکالا جائے گا. اب جب وہ قرض آپ نے نکال لیا تو اب دیکھا جائے گا کہ اب وہ اماؤنٹ آپ کا مال نصاب کو پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا. مال نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم بن رہی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس رقم کے مطابق اگر پہنچ رہا ہے تو زکوٰۃ ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. اللہ تعالی عالم و رسول عالم.